الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى تابع الأتم إمامنا المهدي الموعود وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أقم الصلاة لذكري. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق اللہ العلی العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: واعبدوا اللہ کأنک تراہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حاضرین نماز جمعہ، مصلیان جمعہ، گزشتہ خطبے میں رجب کے مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس مہینے کے عبادات کی خصوصیت، اور اس سلسلے میں خاتم النبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اس مہینے میں کثرت سے عبادت کے سلسلے میں اہتمام و انتظام، اور صحابہ کا اسی طرح سے عمل کرنے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آئیں، اور چند ایک باتیں عبادات سے ہٹ کر جو سنت رسول ہے اس لحاظ سے بھی، یعنی زیارت قبور، اس کے متعلق بھی چند ایک باتیں آپ کے سامنے آئیں، مجھے کہنے کا موقع، اس کی سعادت حاصل ہوئی. گزشتہ خطبے میں وقت کی تنگی کی وجہ سے ارادہ تھا کہ اس کی کڑی، اس کا باقی اگلے جمعہ یعنی آج آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھوں. اقطاع عالم میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، سب کے پاس عبادت کا ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے. اگرچہ کہ وہ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور یہ بڑا شرک ہے. اب اس سے ہٹ کر اگر کوئی دین اور کوئی مذہب اللہ کی نظر میں مقبول اور پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے پاس معتبر، مقبول اور محبوب، اللہ کا پسندیدہ مذہب، دین اسلام ہے. عند اللہ الاسلام. اب یہ اسلام میں جو بھی داخل ہوا گویا کہ سلامتی میں داخل ہوا. جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا اسے مکمل اللہ تعالی سلامتی عطا کرتا ہے. قدم قدم پر
اللہ تعالیٰ کی ہدایات اس کی مختلف کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی. صحیفے بھی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا. ہر کسی کا کام، ان کا مشن یہی رہا کہ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ سے ہٹا کر یہ ایک اللہ کے سامنے جھکائیں، یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے سلسلے میں اس راز کو، اس حقیقت کا افشا کریں اور یہ خدا کے سامنے سب کو جمع کریں، سب کو جھکائیں. یہی ایک مقصد تھا. چنانچہ جب بھی روئے زمین پر بنی نوع انسان گمراہی اور ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اور گمراہی اور ضلالت کے عمیق اور گہرے گڑھے میں اپنے آپ کو گرانے والے ہوتے انسان، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس گمراہی اور ضلالت کے گڑھے سے ہٹا کر نکال کر فَأَنْقَذَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کھینچ کر نکالا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے. گمراہی اور ضلالت کے گڑھے میں تم اپنے آپ کو گرانے والے تھے، لیکن فَأَنْقَذَكُمْ، تم کو اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے سے ہٹایا، نکالا اور ہدایت کے راستے پر لگایا. اب اگر حشر کے دن، یوم حساب، قیامت کے دن سوالات جب ہوں گے، اس وقت کسی قسم کا عذر کرنے جائیں گے تو یہ عذر ہمارا نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ہدایت کا انتظام فرمایا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ انبیاء رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، صحیفے نازل کی اور کتابیں نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ نے. بڑی ہی معتبر اور بہت ہی محترم کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، توریت، انجیل، زبور اور آخر میں قرآن کریم، جو کہ ہدی للناس جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. تو یہ ہدایت، لوگوں کی ہدایت کے لیے جب نازل کیا ہے تو اب ہدایت کے راستے پر چلنے والے ان کی بھی پہچان بتائی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے میں پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ الف لام میم، یہ حرف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور اس کے علم سے، عطا کردہ علم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی، اس کے مطالب معلوم تھے. آگے چل کر اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک اور گمان نہیں ہے. ہدی للناس، ایک جگہ اللہ نے فرمایا، یہاں ہدی للمتقین الذین فرمایا، ہدی للمتقین الذین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک اور گمان نہیں. ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے. اب متقین کی پہچان بھی بتائی، اس کی فہرست بتائی اللہ نے. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. بتائے کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے. یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ پہچان ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی. اور دو آیتیں اللہ سے ڈرنے کے سلسلے میں نازل فرمائی اللہ نے. وہ دو آیتیں یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاتی، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اتنا نہیں ڈر سکتے، یہ تو کام انبیاء کا، صدیقین، صالحین، شہداء کا تھا۔ کما حقہ اللہ کا تقوی انہوں نے اختیار کیا تھا، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا تقرب ان کو حاصل تھا، ہمہ وقت اللہ کے حضور ہوتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا تھا، اور کسی بھی لمحے کوئی بھی قدم اللہ کی نافرمانی کا ان سے نہیں اٹھتا تھا، اور کسی بھی قسم کی نافرمانی ان سے نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مایوس نہیں فرمایا، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو اتنا جتنا کہ تم کم سے کم ڈر سکتے ہو، جتنا تم ڈر سکتے ہو اتنا تو ڈرو۔ اب اس آیت کو ذرا احادیث کی روشنی میں لے جائیں تو حدیث میں اس کا ایکسپلین، اس کی توضیح اور تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ قرب قیامت ایمان اور عقائد کا معاملہ بہت دگرگوں ہوگا۔ اب آخری زمانے میں جو روایتوں کے قرینے سے بات ہم تک پہنچی ہے، پتہ چلتا ہے، اسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں اللہ روایتوں کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قرب قیامت آخری زمانے میں تقوی کی زندگی بسر کر لے، جیسا کہ ابھی قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی جسے تلاوت کی اور اس کی تفہیم بھی کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اتنا جو کر لے اور حلال کو اختیار کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ اللہ کی نظر میں متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے اور غلط حرام کاموں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو نماز پڑھے گا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر رکھنے کی جو کوشش کرے گا، وہ کسی قسم کی خطا اس سے نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، غلط راستے سے بچائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں ھدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور نماز مومنین پر فرض فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اپنی گفتگو کے ابتدا میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر اس کے وقت مقرر پر فرض کیا ہے۔ اب یہ نماز جمعے سے جمعے کو پڑھنے کی نہیں، جمعے کو پڑھا، جمعے کی نماز پڑھی، پھر جمعے کی نماز پڑھ رہے، درمیان میں اللہ نے چھٹی دے رکھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات پتہ چلتی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز کو مومنین پر اس کے وقت مقرر پر فرض کیا ہے۔ تو اب حدیثوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب جو نماز کا وقت آئے گا وہ نماز اس پر، مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس پر فرض ہے، کسی قسم کا بہانہ نہیں چلتا۔ نماز پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ کیوں عبادت کرنی ہے؟
اب یہ اگر کہا جائے کہ بھئی نماز کی پابندی کرو، اللہ کی بندگی کا خیال رکھو وغیرہ وغیرہ، تو کئی طرح کے بہانے بتائے جاتے ہیں، کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ یہاں ہمارے اپنے دل کی تسلی کے لیے اور عذر لنگ جسے کہا جاتا ہے، لنگڑا بہانہ جسے کہا جاتا ہے، یہ تو ہم یہاں کر لیں گے، لیکن آخرت میں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر سوال کریں گے تو سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کریں گے۔ نماز کے متعلق سوال اس لیے ہوگا کہ جیسا کہ ہم اپنی گفتگو کے ابتدا میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کے سلسلے میں اس کے مقصد کو، انسان کے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صاف اور صریح الفاظ میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد حیات، زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت اصل مقصد ہے، اور جو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ نہیں میاں یہ میں گھر کو اکیلا ہوں، یہ فرصت نہیں ملتی، نہیں۔ اس آیت کریمہ کو اگر غور کیا جائے، سامنے رکھ کر اس پر سوچا جائے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، تو بات کھل کر یہی سامنے آتی ہے کہ انسان کی، میرے اور آپ کے تخلیق کیے جانے کا مقصد حیات، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے پاس یہی ہے، اور اسے اس بات کو اجاگر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آگاہ متنبع کیا، مطلع کیا، اور ہمیں بتایا، ہمیں پوری طرح سے ذمہ داری سونپی اور بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو محض میری عبادت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد حیات، مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، اس کی بندگی۔ اب اللہ کی بندگی، اس کی عبادت سے جب فارغ ہوتے ہیں تو دوسرے کام کرنے کی چھٹی ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جمعے کی نماز کو خطبے کا آخری لفظ ختم ہونے تک آتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل بات ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں اور خود عمل کریں اور آپ تک پہنچائیں۔ اس ذمہ داری کے تحت کئی مرتبہ اس بات کو آپ تک، آپ کے گوشے گزار کرنے کی، آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ ابھی عرض کیے دیتا ہوں کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیے کہ حضرت انسان کی تخلیق یعنی پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی بندگی، زندگی برائے بندگی است، زندگی بے بندگی شرمندگی است، زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اور یہ زندگی بغیر اللہ کی بندگی کے شرمندگی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بندگی یہاں نہیں کرے گا وہ آخرت میں اسے شرمندہ ہونا پڑے گا، اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا، کف افسوس ملنا پڑے گا۔ حشر کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سوال ہوگا، جواب دیا جائے گا، جواب نہ دے سکیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے، لہذا اس کا نتیجہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے جس مقصد کو، اس آیت کریمہ کو جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، تفہیم کی، اس میں مقصد حیات، حضرت انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا مقصد جو بتایا وہ یہاں سمجھ میں آتا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جمعے کے دن منادی کرنے والے، اذان دینے والے نے جب منادی کر دی، اذان دے دی، فسعوا، دوڑو۔ اب دوسری نمازوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے جب جاؤ تو آرام سے چلو،
جلدی نکلو مگر آہستہ سے چلو اور پورے سنجیدگی کے ساتھ پہنچو اور عبادت کرو. لیکن جمعے کی اہمیت اتنی بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی عبادت کی طرف دوڑو. فاسعوا، دوڑو الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار کو، تمہاری مصروفیت کو ختم کرو، بند کر دو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسا فیکٹریوں میں شفٹاں چینج ہوتے، شفٹ بدلتے نا، اسی طرح سے جو لوگ کارخانے یا دکانوں میں، معاف کیجیے گا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ کہنا نہیں. اس لیے کہ خود خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزاج سے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد اپنے مزاج سے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، اور ہم جب ان پر وحی نازل کرتے ہیں وحی کے ذریعے سب کچھ بتاتے ہیں، تو ہم ان کے امتی ہیں. ہم بھی وحی تو یہاں نازل ہونا نہیں ہے، وحی کا سلسلہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم، آخری نبی بھی آئے، تشریف لے گئے، اور آخری کتاب بھی نازل ہو جو ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ موجود ہے. بس ہم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اذان ہونے کے بعد فسعوا، دوڑو. اب میں عرض کر رہا تھا اس سلسلے میں کہ اگر یہ جلدی آؤ جی جمعے کی نماز کو، اذان ہوتے ہی جلدی آؤ. کہاں گزشتہ جمعے کو نہیں دکھے؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے نہیں میاں، وہ دکان بند کرنے نہیں ہوتا، فیکٹری بند کرنے نہیں ہوتا، میں وہاں چلے گا تھا، جلدی ختم ہوتی ہے نماز، پھر وہاں سے میں آ کر دکان میں بیٹھا تھا، بچہ بعد میں آیا، وہ آپ کے پاس آیا تھا. ایسا نہیں ہے. بچہ پہلے جا کر پڑھنا، باوا بعد میں آنا، کہاں پہلے ہوتی ہے وہاں ایک جنا جانا، پھر اور ایک جگہ بعد دوسرا آدمی جانا، ایسا نہیں. سب کو ملا کر ٹوٹل من جملہ اللہ نے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ. اذان ہوتے ہی سب مل کر کاروبار کو بند کرو، ختم کرو. فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، جلدی کرو. اذان ہوتے ہی بند کرو کاروبار اور آپ کی مصروفیت، اور اللہ کے عبادت کے لیے، اس کی بندگی، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے حوالے سے بتایا کہ یہ جمعے کی نماز کے متعلق خصوصی طور پر بتایا ہے، اور عمومی طور پر اس آیت کریمہ کی تشریح تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ہر نماز کے لیے، ہر ایک بندہ مومن کے لیے چاہیے کہ اذان ہوتے ہی اپنے کاروبار کو، مصروفیت کو بند کرے اور نماز کی طرف توجہ دے، نماز کی حفاظت کرے، نماز کو قائم کرے. اقیموا الصلاۃ